اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے 82 تک پڑھیں گے۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور مدینے کے مسلمانوں کا، جب مکے کے مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ گئے تھے۔ مدینے میں یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کی اچھی خاصی تعداد آباد تھی، اور قرآن کے مطابق بنی اسرائیل نبی الآخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو۔ آیت 75 سے 78 تک میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو مدینے میں نئے نئے اسلام قبول کر رہے تھے، ایمان لا رہے تھے، ان کو بتا رہا ہے کہ تمہیں لوگوں میں سے ایک گروہ اچھی طرح سے جان گیا ہے، پہچان گیا ہے کہ حق کیا ہے، مگر جانتے بوجھتے اس میں تحریف کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور وہ گروہ جب مسلمانوں میں ہوتا تو کہہ دیتا کہ اسلام لے آئے ہیں، مگر جب خلوت میں ہوتا اور یہودیوں کے ساتھ ہوتا تو ان یہودیوں سے کہہ رہا ہوتا کہ مسلمانوں کو وہ باتیں جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب میں بتائی ہیں وہ نہ بتاؤ، ورنہ وہ لوگ تمہارے خلاف دلیل کے طور پہ روز قیامت میں پیش کر دیں گے۔ انتہائی بیوقوف لوگ تھے اور دوغلا پن اختیار کر کے رکھے ہوئے تھے، اور کیا ان کے چھپانے سے یہ حقیقت چھپ جائے گی کہ کیا اللہ جس نے ان کی کتاب خود اتاری ہے تو یہ اللہ کو نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور وہ کیا بتاتے ہیں اور کیا چھپاتے ہیں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی عوام جو عام عوام تھا اس کا حال بتا دیا کہ یہ لوگ بالکل ہی کورے ہیں علم کی کتاب کے بارے میں، ان کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی عام عوام کا حال بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کتاب علم کے بارے میں انتہائی کورے ہیں۔ اہل یہود میں کچھ لوگ ان پڑھ تھے جو کہ کتاب توریت کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے تھے، سوائے کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین رکھتے تھے، اور بس اپنی خواہش کے مطابق کچھ باتوں پہ عمل کر لیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ بس یہی دین ہے، اور کتاب علم کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آیت 79 اور 80 میں بنی اسرائیل کے ایک اور عظیم گناہ کی بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر بات کو بدل دیا کرتے تھے اور فتویٰ دے دیا کرتے تھے۔ یہودی علماء کچھ پیسے لے کر من چاہی بات کا فتویٰ دے دیا کرتے تھے اور کتاب توریت کی باتوں کو الٹ پھیر کر دیا کرتے تھے، اور اس کے پس پردہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم کو تو آگ بالکل نہ چھوئے گی، یعنی جہنم کی آگ، اور اگر چھوئے گی بھی تو کچھ روز، اور پھر اللہ نے ہم کو معاف ہی کرنا ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے بچڑے کو معبود بنانے والوں کو قتل کی سزا دی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اپنے ہی عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کہ تم اپنی مرضی سے اللہ کے اوپر وہ باتیں کہہ رہے ہو جس کا تم کو خود ہی علم نہیں ہے۔ آیت 81 میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ضابطہ ہے، یعنی اللہ کا دستور ہے کہ جس نے کمائی ایک بدی، یعنی جس نے ایک گناہ کیا اور اس گناہ پہ اس کو ندامت نہ ہو اور جان بوجھ کر گناہ کر کے اس پہ جواز پیش کرنے لگے کہ اس نے جو گناہ کیا ہے اس کے بغیر تو اس سے جیا ہی نہیں جا سکتا ہو، تو وہ گناہ پھر اس کی پوری شخصیت کا احاطہ کر لیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر صرف جہنم کی آگ ہے، اور وہ اس آگ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں ہی رہنے والے ہیں۔ گناہ کر کے ندامت رکھنے والے تو باعث رحمت ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ان کو معاف کیا جا سکتا ہے، مگر اس پر بحث کرنے والے یعنی گناہ کر کے اس کو جواز گناہ کو پیش کرنے والے صرف اور صرف آگ کی طرف ہی جانے والے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت 82 میں کہا جا رہا ہے کہ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی وہ لوگ جو کہ مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا اور نیک و صالح عمل کرتے رہے، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق فرمائے کہ جس کے اس بدلے میں اللہ اپنی رحمت کے سبب ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔